غیر مرد کی طرف کب اور کیوں جاتی ہے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت۔ اگر کسی کو یہ بات ہماری بری لگے تو معذرت، اور بڑی لگے تو بھی ہم اپنی طرف سے معذرت کریں گے۔ کروٹ بدل کے آنکھیں بند کیے ہی اس نے تکیے کے نیچے سے فون نکالا جو مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ آنکھ کھولی اور فون کی اسکرین پہ بلنک کرتا ہوا جانا پہچانا نمبر دیکھ کے اس کو کوفت ہوئی۔ اس وقت اسے کیا مصیبت پڑی ہے، کچھ بڑبڑاتے بڑبڑاتے اس نے کال کاٹ دی اور میسج ٹائپ کیا۔ اس وقت بات نہیں کر سکتا، وہ ساتھ سو رہی ہے۔ میسج سینڈ کر کے وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ فون کی اسکرین لائٹ جو آف ہو گئی تھی، میسج رپلائی آنے پہ آن ہوئی۔ اس نے جلدی سے میسج دیکھا اور ساتھ ہی اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ بنا کوئی آواز کیے بال کر آہستہ سے وہ بستر سے اٹھا اور اندھیرے میں ہی چپل ڈھونڈنے لگا۔ چپل ملی تو اس نے آگے بڑھ کر دھیرے سے دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ آن تھی۔ دروازے کھولنے سے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے، کہیں وہ جاگی نہ ہو، پر جب بستر پر نظر پڑی تو بستر خالی تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ اس کے دماغ نے کئی سوالوں کو جنم دیا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ شش پنچ میں مبتلا وہ کچن کی طرف گیا، وہاں کی لائٹ بھی آف تھی۔ اگلے 10 منٹ میں اس نے پورا گھر چھان لیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آواز دے کے پکارنے سے اجتناب کیا کہ کہیں ساتھ والے کمرے میں سوئی ماں جی کی آنکھ کھل نہ جائے۔ حیرانی ایک دم سے پریشانی اور غصے میں بدلی۔ اس کا فون دوبارہ وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑے ہی دل سے کال کاٹ دی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، سوچوں میں گم۔ ماں کی بات اس کے خیالوں میں گونجی، بیٹا آج کل تیری بیوی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے فون پہ باتیں لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ پہلے ہی ماں جی نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا کہیں چھت پہ نہ ہو۔ دماغ میں سوالوں کا انبار لیے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی اس کا پاؤں آخری سیڑھی پہ نہیں پڑا تھا، ایک سرگوشی سنی کہ وہ وہیں رک گیا۔ میں اس کی بیوی تو بن گئی، لیکن اسے مجھ میں دلچسپی نہیں، اور دلچسپی نام کی کوئی چیز بھی نہیں۔ ہمارے بیچ زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی لڑکے کے اخلاقی اور نا اخلاقی میسج پڑھے تو بہت روئی۔ دل کیا سے ان کے کہوں پر ڈر گئی کہ کہیں غصے میں آ کے طلاق ہی نہ دے دے مجھے۔ جب میں سو جاتی وہ گھنٹوں کسی سے فون پہ باتیں کرتے رہتے، میں اپنے آپ کو اندر سے کھاتی رہتی، لیکن کتنی ہی دیر برداشت کرتی۔ کوئی تو ہو جو میرے دل کی بات سنے، پر جب تم سے میری زندگی میں آئے ہو تو لگتا ہے کوئی اپنا ہے جو پرواہ کرتا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں، تم سے بات کرتی ہوں، تم سے باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اپنے دل کی باتیں کسی اور سے کرتی ہیں تو میرے دل کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس تم ہو۔ سرگوشیاں بھی جاری تھی، لیکن اس کی برداشت کم پڑ گئی تھی۔ غیرت کے سمندر میں طوفان اٹھا اور اس نے قدم آگے بڑھایا کہ آج تو اس سے دھوکے کی سزا مل ہی رہے گی۔ اتنے میں اس کے فون نے پھر سے وائبریٹ کرنا شروع کیا۔ سارے جذبات ایک دم ڈھنڈ سے پڑ گئے۔ ایک پل کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا ہو، جیسے کسی نے اس کی زبان جکڑ لی ہو۔ پاؤں آگے نہ بڑھ پا رہے تھے۔ وہ کسی شکست خورا انسان کی طرح واپس سیڑھیاں اترنے لگا۔ سرگوشیاں اب بھی کانوں میں پڑتی رہیں جو کلیجہ چھلنی کر رہی تھی۔ اپنا فون پاور آف کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ آج تو آرام دہ بستر پہ بھی کانٹے چبھ رہے تھے۔ جس گناہ کا مرتکب وہ خود تھا، کیسے کسی اور کو اسی گناہ کی سزا دیتا؟ اگر کوئی سزاوار تھا تو وہ خود تھا۔
کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی سی غلطی کسی بھیانک طوفان کا پیشہ خیمہ بنتی ہے۔ تو دوستو، آپ اجتناب کریں ایسی سرگوشیوں سے، ایسی باتوں سے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہماری بیوی جو ایک سکون کی تلاش میں ہے، جو ہماری تلاش میں ہے، وہ وہاں پر کیسے ایک اکیلی بیٹھ سکتی ہے؟ تو اس کے ساتھ بھی کوئی ہوگا جو اس کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہوگا، اس کی زندگی میں اس کی آہیں بھر رہا ہوگا۔ اگر آپ وہی آہیں، وہی سرگوشیاں اپنی بیوی سے کریں تو آپ کی زندگی باغ و بہار بن جائے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ آج کی ہماری کہانی، آج کا مقالہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسی ہی کہانی، اگر آپ ایسے ہی مقالے ہمارے چینل پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے احبابوں کے ساتھ بھی انہی باتوں کو شیئر کریں۔ تب تک ہمیں کسی اور مقالے میں ملیں گے۔ آپ اپنا رکھیں خیال اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں یاد۔ خدا حافظ۔